عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو دین اسلام مرحمت فرمایا. وہ والا دین جو اللہ نے جس کے متعلق قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور قانون، بطور نظام، بطور دین کے پسند کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی اس آیت میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے. ایک چیز ہے اللہ نے جو میرے اور آپ کے لیے لازم کی کہ اس طرح سے زندگی گزاریں، اور پھر رب العالمین نے یہ فرمایا ہماری نگاہ میں یہ پسندیدہ طریقہ ہے. اور رب العالمین کے ارشاد کے بعد پھر کسی اور جانب سوچنے، غور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بہت پیارا نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام دین اسلام. جو اللہ کے بندے مشرق کے ہوں کہ مغرب کے، مرد ہوں کہ عورتیں، جو کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے لازمی طور پر اس کے حصے میں مسرت، عافیت اور خوشی آتی ہے. دنیا میں کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں میرے گھر میں بے برکتی آئی، نحوست آئی، بربادی آئی، تکلیفیں آئیں. ناممکن ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس بات کا خیال بھی کرے گا اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور لائن کو اپنایا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں پریشانیاں آتی ہیں. قرآن مجید میں ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا جو کچھ پریشانی آتی ہے، مصیبتیں، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہیں. یوں تو اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ہونے کو تو دنیا میں زناکاری بھی ہو رہی، رب العالمین کی رضامندی تو نہیں. دنیا میں قتل بھی ہو رہے ہیں، رب العالمین نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کے علم میں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ جانتا ہے. مگر بعض اعمال وہ ہیں جس پر اس کی نگاہ محبت پڑتی ہے، اور بعض اعمال وہ ہیں جس پر اس کی نگاہ نفرت پڑتی ہے. مگر اس نے دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے دارالامتحان بنایا ہے کہ دونوں طرح کے میدان تمہارے سامنے ہیں. اب جو کوئی اللہ کا بندہ عمل کرے گا وہ اجر پائے گا. اس کی بھی کوئی قید نہیں کہ وہ کس خاندان کا ہے، کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، جو بھی کرے. اس لیے قرآن مجید کی بات آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. پرانے زمانے کے قبیلے یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں. اس زمانے کے عیسائیوں کا دعویٰ بھی کچھ ایسے ہی تھا، یہودیوں کو بھی ایسا ہی تھا. قرآن مجید نے پہلے ان کی بات کو نقل کیا، یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا تلک امانیہم، یہ تو ان کی اپنی آرزویں ہیں جو زبردستی ان کے منہ سے نکل لیں.
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، جو صاحب ایمان ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے صابی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، کوئی ہوں، قرآن مجید کہتا من آمن باللہ، دنیا میں جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، کامیابی تو اس کے حصے۔ بدعملی دنیا میں پڑھا لکھا کہ غیر پڑھا لکھا، اپنا کہ پرایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر کبھی کبھی مواخذہ آ جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے دین اسلام، اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے، لہذا وہ بندے رب العالمین کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک صاحب گزرے، صحابہ کرام کا آپ کبھی کبھی امتحان لیا کرتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کے سماج میں ایسا بنا کر رکھا تھا کہ سب آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو چھو منتر والی ہو کہ بس دور سے دیکھ لو، چھونا مت، قریب مت آنا، بولنا مت، یہ چھوا چھات تو بعد میں ہندوستان سے آئی ہے، آپ تو نہایت پیارے، ان کی آنکھوں کے اندر گویا کہ انہوں نے آپ کی ذات کو اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، ہر اللہ کے بندے کو آپ کے پاس آنے کی اجازت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض موقعوں پر صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ تم نے تو ان کی نرمی سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، تم اتنا بھی مت سمجھو کہ جب چاہا کہ تم نے دروازے کو کھٹکھٹا دیا اور جب چاہا کہ آ گئے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی احتیاط کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین ہے، آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے پر کوئی اللہ کا بندہ کوئی بات معلوم کرے، آپ نے اس کو بتلا دی، کسی نے کوئی مسئلہ جانا، آپ نے اس کو بیان فرما دی، خواتین آپ سے آ کر مسئلہ معلوم کرتی، بچے آپ سے آ کر معلوم کرتے، جب راستے میں آپ تشریف لے جاتے تو بعض موقعوں پر روایت میں آتا ہے کہ آپ بچوں کو سلام میں پہل کرتے، اگر کہیں پر بچے کھڑے ہوئے تو آپ نے سلام کے اندر پہل کی۔ ایک عجیب و غریب شے جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر، آپ کے ذریعے ایک انقلاب کہیں، تبدیلی کہیں اسے، کہ ایک عجیب و غریب چیز آئی تھی، اور نتیجہ کیا تھا کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دین کو پسندیدہ قرار دیا ہے، دین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب محبوب ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں ہیں وہ سب مکروہ ہیں، گھناؤنی ہیں۔ کبھی کبھی انسان گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے، شروع میں طبیعت میں نفرت ہوتی، اور جب مستقل کسی گناہ کو کرے گا اس کے بعد وہ نفرت ختم ہو جاتی، جھوٹ جھوٹ نہیں معلوم ہوتا، بدی بدی نہیں معلوم ہوتی، پاپ پاپ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پاپ کے اندر پاپ نہیں رہا، یا اس بدی کے اندر بدی پن نہیں رہا، نہیں، وہ بدی تو اپنی جگہ ہے، کرتے کرتے اس کا گھناؤنا پن ختم ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کبھی کتا آ جائے، طبیعت میں خود بخود ایک بات آتی ہے کہ ناپاک جانور ہے، کہیں اس کی گندگی اور اس کے منہ کا لعاب کہیں میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے، ہم اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں۔ اس موقع پر کسی نے ہم سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ آپ کے سامنے جب کتا آ جائے آپ اپنے اندر کراہت کے تصورات اور وہم پیدا کریں، اپنے آپ کو خود بخود آتا ہے۔ اگر کسی موقع پر خنزیر سامنے آ جائے تو طبیعت پریشان ہو جاتی۔ ہم اور آپ تو ویسے بھی ایسے ملک کے ہیں کہ آئے دن کہیں نہ کہیں نظر آتا رہتا ہے جانور۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک موقع پر غالباً فلسطین کی جماعت آئی تھی سنبل میں، اور ان کے ساتھ میں بھی تھا۔ کسی موقع پر جماعت کے اپنے نظام کے مطابق کہیں گشت کرنے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، یاد نہیں رہا وہ کون سا محلہ تھا، ایک فلسطینی نوجوان کے سامنے خنزیر گزر گیا، یقین جانے کم از کم 20-25 منٹ تک میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ دائیں بائیں تھوکتے ہی رہا، اور ایسی نفرت تھی اس کی طبیعت میں اور چہرے کے اوپر کراہٹ کہ کیا چیز میری نگاہ کے سامنے آ گئی، کبھی کہتا اعوذ باللہ، کبھی کہتا اعوذ باللہ، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا، وہ اللہ کا بندہ، ایک عجیب و غریب نفرت ہے تصور میں۔ آپ غور کریں کہ وہ اللہ کا بندہ بھی مسلمان ہے، بحمدللہ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، وہ نفرت کیوں؟ کیونکہ عالم عرب میں اس جانور کا تصور نہیں ہے، اس سے پہلے اس بیچارے کی نگاہ کبھی نہیں پڑی تھی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اتنا گھناؤنا اور گندا بیان کیا، اور جب زندگی میں پہلی مرتبہ سامنے آیا تو اس کی طبیعت پریشان ہو گئی۔ گناہوں کا معاملہ بالکل یہی ہے، جتنی خنزیر میں کراہت اور نفرت ہے، جھوٹ میں اتنی،
قتل و غارت گری میں اتنی ہے، بے حیائی میں بھی اتنی ہی ہے، زناکاری میں بھی اتنی ہے، کسی کو دھوکہ دینے میں اتنی، بدعملی کے اندر بھی اتنی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کلام پاک میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ رب العالمین نے گناہوں کو ناپسندیدہ بنایا ہے۔ ناممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ دنیا کے اندر یہ کہے کہ جھوٹ بولنے میں مزہ آتا، ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یا تو اس نے اپنی فطرت کو بدل لیا، یا اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور اسلامی تعلیمات کو اپنایا نہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر کسی بدی میں کوئی اچھا بنو، ناممکن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کا دن نصیب فرمایا ہے۔ میں اس کی روشنی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ رب العالمین یہ چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے سارے بندوں سے کہ جمعے کا دن ایسا گزرے کہ اس کے نتیجے میں ایک ہفتہ پربہار ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صبح و شام صحیح طریقے پر گزارتا ہے، اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ دن صحیح گزرے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کا دن صحیح طریقے پر گزارتا ہے، رب العالمین کی جانب سے ان کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے کہ پورا ہفتہ صحیح گزرے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان المبارک کو صحیح گزارے گا، یقین جانے کہ پورا سال بہت شاندار گزرے گا۔ عجیب و غریب طریقے پر صبح سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر شام تک گزارنا، موٹی موٹی باتیں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا، اپنے آپ کو دھوکے اور فریب سے بچانا، کسی کو تکلیف میری ذات کے ذریعے نہ پہنچے، میں کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، کسی کا میرے اوپر حق نہ ہو، اگر حق ہے تو میں اس کی ادائیگی کروں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کا دن صبح سے لے کر شام تک کوشش کر کے، اور بندے کے اختیار میں صرف کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوشش کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ رب العالمین یہ نہیں فرماتا کہ تم محنت کر کے جبریل امین بن جاؤ، کہیں نہیں فرمایا، ناممکن ہے۔ رب العالمین کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی جانب سے کوشش کرے، صرف صبح کو اپنی جانب سے اظہار کرے کہ اللہ اس دن کو میں بغیر گناہ کے گزارنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے تعاون اور ہماری مدد کے لیے ہمیں اسلامی نظام سے قریب کرنے کے لیے اس نے جمعے میں کچھ اعمال دیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان اعمال کو کرے تو جمعے کا دن اچھی طرح سے گزارنے میں بہت شاندار اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سورہ کہف کا پڑھنا یہ چیز وہ ہے جو ایک مسلمان کو رب العالمین کی جانب سے ایک طاقت دیتی۔ کسی موقع پر سورہ کہف کو جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو کالجوں میں پڑھنے والے یا ان کو اردو اور ہندی شاندار آتی ہے ذرا پڑھیں کہ کیوں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ امت کے لوگ اس کو پڑھا کریں جمعے کے دن، کسی اور صورت کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ کبھی کسی موقع پر اس کے مضمون پر غور تو کریں کہ رب العالمین نے اس کے اندر ایمان کو بیان کیا ہے، رب العالمین نے اس کے اندر اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے ان کی ذہنیت کو بیان کیا کہ بے دینی کی بنیاد پر جو نخوت، تکبر، تعلی، اپنے اندر بڑاپن ہوتا ہے اس کو بیان کیا، ایمان والوں کی کیا صفات ہوتی اس کو بیان کیا ہے، رب العالمین پر ایمان کا لانا اس کو بیان کیا ہے، ایمان اپنے نتیجے میں کیا کیا دنیا میں دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں رب العالمین کیا کیا ملے گا، قرآن مجید کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے اس سبق کو تم ہر جمعے کو تازہ کر لیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر اپنی کتاب میں، کہتے ہیں مسئلہ قرآن مجید کی آیات کے پڑھنے کا نہیں، اگر عوام الناس پڑھیں گے رب العالمین کی ذات سے امید ہے اس کو بھی قبول فرمائے گا، مگر رب العالمین کا مطالبہ تو بندوں سے یہ کہ کچھ نہ کچھ سمجھیں اس کو کہ کس بنیاد پر پڑھوائی جا رہی ہے۔ مسئلہ تنہا کسی جملے کا ادا کر دینے کا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک بات کہہ دی اور زبان سے اس کو ادا کر دیا۔ ہم کسی موقع پر اپنی ماں سے کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس میں معنی کی گہرائی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پس منظر ہوتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ بالکل یہی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جب کلام پاک کو پڑھیں اس صورت کو تو کسی درجے میں اس کے معنی کا احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کلام پاک میں کتنے موقع پر آئے؟ آپ پورے کلام پاک کو پڑھ جائیں کہ جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کلام پاک میں ہے اتنا کسی نبی کا ذکر کلام پاک کے اندر نہیں۔ سب سے زیادہ 7ویں پارے کے اندر 8ویں پارے میں 19ویں پارے میں 23ویں پارے میں اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں سورہ قصص میں نہ معلوم کتنی جگہ، مگر جس موقع پر یہ والی صورت آئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بیان فرمایا جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں حکم دیا کہ ایک فلاں بزرگ ہیں، ان سے جا کر ملاقات کرو، اور ان سے جا کر ملاقات کر کے ان کے پاس ایک خاص علم ہے اس کو جا کر حاصل کرو۔ اپنے وقت کا جلیل القدر نبی، اپنے وقت کے انبیاء علیہم السلام جو بنی اسرائیل میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء میں عظیم الشان ہے، اور بعض اعتبار سے وہ انبیاء میں بنیادی طور پر نئی صفات کے حامل ہیں کہ رب العالمین نے ایک پیڑ کے ذریعے ان سے کلام فرمایا، عجیب و غریب مقام ہے، اور رب العالمین ان سے فرماتا کہ نہیں تم جاؤ ایک بزرگ سے ملاقات کرو، وہ وہاں جہاں ملیں گے ان کے پاس خاص علم حاصل کرو۔ کبھی تنہائی میں سوچے میں اور آپ، ایک اللہ کے بندے سے کہا جا رہا ہے جس پر رب العالمین نے کتاب اتاری، جس کو رب العالمین نے عظیم الشان پیغمبر بنایا، جس کو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تم سے بات کرتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ایک دو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا۔ پورے کلام پاک میں ان کا اور فرعون کا مقابلہ کئی جگہ، پورے کلام پاک میں ان کا اور جادوگروں کا مقابلہ کئی موقعوں پر، پورے کلام پاک میں ان کا اور بنی اسرائیل کے حالات کئی موقعوں پر، مگر تنہا یہ والا واقعہ کہ فلاں بزرگ سے ملاقات کرنے جاؤ، قرآن مجید میں صرف ایک جگہ، اور وہ بھی سورہ کہف میں، جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اسے جمعے کے دن پڑھا کرو، اس میں دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس میں لگائے رکھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ہم اس زمانے میں فتنے دیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ اس زمانے میں فتنے آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات اس کے آگے عرض کرنی ہے، کوئی ایک فتنہ بتا دیجئے، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، اور بڑے ادب و احترام سے اپنے بھائیوں سے کوئی ایک فتنہ بتلا دے کہ امت اجتماعی طور پر اس نے امت نے کسی ایک فتنے کا مقابلہ کیا ہو اور وہ فتنہ پیچھے رہ گیا اور امت اس کے مقابلے میں کامیاب ہو گئی، ایک فتنہ بتلا دے دنیا کا۔ ایک نیا فتنہ آتا ہے ہم اس کے آگے اپنے آپ ڈال دیتے ہیں، ایک نیا فتنہ آتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اکا دکا کچھ اللہ کے بندے ہوں جو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لیں، کوئی ایک خاندان ہو، کوئی اللہ کی بندی ہو، کوئی اللہ کا بوڑھا بندہ ہو، کوئی جوان ہو، میں سب کو تو نہیں کہتا، اجتماعی طور پر کسی فتنے کا مقابلہ امت نے کیا ہو، مشرق اور مغرب میں کالے اور گوروں نے، اور سب نے مقابلے میں لا کر اس فتنے کو پیچھے کیا ہو، آپ ایک بتلا دیں جس میں امت کامیاب ہو گئی ہو اور وہ فتنہ پیچھے رہ گیا۔ شاید امت کی تاریخ میں ایک بھی نہیں ملے گا اس زمانے کے اندر۔ ٹیلی ویژن کا فتنہ آیا تو ہم نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے، موبائل کا فتنہ آیا تو ہم نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے، اوچھے لباسوں کا مسئلہ آیا تو ہماری لڑکیوں نے ہتھیار ڈالے، بے حیائی کا مسئلہ آیا تو ہم نے ہتھیار ڈالے، غیروں کی تہذیب کا مسئلہ اپنانے کا آیا ہماروں نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے، اپنے آپ کو زیر کر دیا اور ہر موقع پر ہارے اور بدترین طریقے سے ہارے کہ ایک موقع کو وہ شیطان بھی کہنے لگے کہ تم تو ہمارے بھی استاد نکلی۔ ایک بتلا دیجیے کسی موقع پر جیتے ہو۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اس سے پہلے کی خطرناکیوں کو بیان کر رہے تھے، آپ نے آ کر فرمایا میں اس سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ تم کو بتلاتا ہوں جو دجال کا فتنہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اور میں تم کو ڈراتا ہوں کہ رب العالمین سے اس فتنے سے پناہ مانگو، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک مسئلہ اس زمانے کے اندر بدعقیدگی کا شکار بن جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی موقع پر کامیابی نہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ دور میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، ہم میں سے کس کی طاقت ہے اور کس کی ہمت ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اگر کوئی اس نظام کو اپناتا ہے تو اللہ بڑا لجپال ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں رب العالمین اپنے بندوں کی بہت رکھتا ہے، رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، میرے دل میں کیا کیفیت ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بچنا چاہتا ہے
اس لیے ہم سے اور آپ سے تاکید کی گئی، نمبر 1 سورہ کہف کا پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، لمبا واقعہ اور تفصیل میں نہیں جاتا، وہاں جا کر ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو خاص علم دیا ہے، میں چاہتا ہوں میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں اور وہ والا علم آپ مجھ کو بھی دے دیں۔ سبحان تیری قدرت۔ رب العالمین نے پیغمبر بنایا، کتاب اتاری، بنی اسرائیل کا نبی بنایا، اور جا کر کہا کہ نہیں، ان سے جا کر وہ علم حاصل کرو، اور وہ اللہ کا بندہ، بعض جگہ روایات میں آتا ہے کوئی صاحب وحی نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک خاص بندہ تھا، اور رب العالمین نے خاص علم سے نوازا تھا، اور ایک جلیل القدر پیغمبر جا کر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو آپ کو علم دیا اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی دے دیں۔ اس اللہ کے بندے نے صاف کہا آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے، سفر میں نامعلوم کیا کیا دیکھیں گے، کیسی کیسی باتیں آئیں گی، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، بہتر یہ کہ ہم اور آپ ساتھ نہ رہیں۔ کتنی تفصیل ہے اس واقعے میں۔ ایک موقع پر پہنچے کہ کشتی میں سوراخ کیا، ایک موقع پر پہنچے ایک بچے کا گلا پکڑا اس کو توڑ دیا، ایک موقع پر پہنچے کہ بستی والوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا مگر گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اس ہر چیز کے اندر ہزاروں سبق لکھے مفسرین۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جن لوگوں نے بغیر پیسے کے آپ کو سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہماری باتوں پر صبر نہیں کر پائیں، کہا کہ اس مرتبہ معاف کر دیجئے، آئندہ اگر کوئی بات کہوں تو ٹھیک۔ ابھی کچھ آگے چلتے تو جا کر ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کھیل رہا ہے، اس کی گردن کو لیا اور توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، فوراً زبان پر یہ بات آئی اقتلت نفسا بغیر نفس، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے عجیب و غریب کام کیا، ایک معصوم بچے کی گردن توڑ دی۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہماری باتوں پر صبر نہیں کر پائے۔ تربیت کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس زمانے میں کوئی ہم سے کہتے ذرا جا کر ایمان سیکھ لو، کوئی ہم سے کہتے ذرا حیا کو سیکھو، کوئی ہم سے کہتے ذرا دین کو سیکھو، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ ہم سے کہہ رہے یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم پشتینی مسلمان، ہم خاندانی مسلمان، ہم علماء کی اولاد، ہم یوں ہیں، ہم سے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور رب العالمین ایک بندے کے ذریعے اپنے پیغمبر کی اور قرآن مجید میں اس آیت کو اتار کر قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ فرما دیا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ رب العالمین نے کیوں بھیجا تھا، اور اس اللہ کے بندے نے تربیت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سبق دیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ بات نہیں کروں گا، اگر آئندہ بات کروں آپ معذور ہوں گے، آپ مجھے الگ کر دیں۔ ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، وہاں سے گزرے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کیا۔ وہ کہتے ہیں فوراً ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، یہ طبیعت کے اعتبار سے نہایت کمینے اور ذلیل لوگ ہیں، آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ کہتے نہیں اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے۔ میں صرف 3 آیتوں کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جوان بھائیوں، خدا کی قسم آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو عمل میں لاؤ، اس کو عمل میں لاؤ، عملی طور پر مسلمان، عملی طور پر۔ اس کو مت دیکھو کون اللہ کا بندہ کیا کر رہا، اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس نے اپنی جہنم کو مول لیا، اس نے اپنے راستے کے اندر کانٹے بو، اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عملی طور پر حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے دین لا کر دیا، اس دین کے مطابق فطرت بنائی، ہمیں اور آپ کو قرآن مجید دیا اور فرمایا کہ تمہاری فطرت جبھی باقی رہے گی تم اس دنیا میں اس دین پر عمل کرتے رہو اور اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کرو کہ جب تک عمل کرتے رہو گے تو رب العالمین کی جانب سے عافیتوں کا ماحول تمہارے اوپر رہے۔ اور اسی حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے یہ جمعے کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل جنت جنت میں ہوں گے اور رب العالمین کی جانب سے بلاوا ہوگا، اور رب العالمین کی جانب سے بلاوا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، خود فرماتے ہیں ان کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے سردار کہلاتے ہیں۔ تابعین اس جماعت کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا۔ انہوں نے خود بیان کیا کہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ گیا بازار میں، انہوں نے کچھ سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد جب لوٹنے لگے تو کہنے لگے سعید کاش کہ اللہ مجھے تمہیں جنت کے بازاروں میں جمع کرے۔ عجیب و غریب مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ دنیا کے کسی ماحول میں جاتے مگر چہرے کو موڑ کر اللہ کی طرف کرتے، مسئلہ بنیادی طور پر دماغ پر آخرت کا چھائے رہے، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ مزاج اللہ کے رسول سے لیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے مال غنیمت آیا بحرین سے جس میں شاندار ریشم کا کپڑا تھا، صحابہ کرام نے اس کو چھوا اور اس طریقے پر چھوا ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی توجہ کچھ زیادہ اس کپڑے کی جانب جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول
जगह कांटे लगे हुए थे बबूल के। और बाद सहाबा किराम के मुतालिक ताबईन इज़ाम कहते हैं हमने सहाबा किराम को इतने ओछे छोटे कपड़ों में देखा, एक चादर में, कि वो सहाबा के पीछे बैठते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा खुल जाए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की निगाह हमारे जिस्म पर पड़ जाए। अपने आप को छोटे कपड़े से भी छुपाते और उसके बाद इंसानों की आड़ करते। ये उनकी गुर्बत और कसुपुर्सी का हाल है। और अल्लाह के रसूल उनसे फरमाते हैं मुझे ये तो अंदेशा नहीं है, मुझे ये अंदेशा नहीं है कि तुम कभी मुशरिक हो जाओगे, मुझे ये अंदेशा नहीं तुम दुनिया में काफिर हो जाओगे, मगर मुझे ये अंदेशा जरूर है कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम पर फैला दी जाए, तुम दुनिया में लग जाओ और फिर दुनिया तुम्हें हलाक कर दे जिस तरह से पहले वालों को हलाक किया। ये तरबियत उन लोगों की हो रही है जो दुनिया में सबसे बड़े ईमान के दाई, ये उनकी निगाह पर ठीक किया जा रहा है जिन्होंने अपने आप को सिर्फ ईमान के हवाले कर दिया, जिन्होंने अल्लाह को माना, अल्लाह के पैगंबर को माना, उनकी तरबियत की जा रही है। वही सईद इब्न मुसय्यब गए हजरत अबू हुरैरा के साथ बाजार में जाकर कहते हैं क्या आपने कहा कि अल्लाह हमें तुम्हें जन्नत के बाजार में जमा करे? तो शागिर्द कहते हैं क्या जन्नत में बाजार होंगे? कहा कि हाँ होंगे और जुमे के दिन बाजार लगेगा। रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होगा कि मेरे बंदे बाजार जाएं और वहां की दुकानों पर जो चीजें हो वहां हुस्न बिक रहा होगा, वहां खूबसूरती होगी, वहां पर अजीम शान नुमाइश होगी और बंदे जाएंगे अपने मन पसंद के हुस्न को ले लेंगे और जैसे उसको छुएंगे खुद ब खुद रिवायत में आता है कि इंसानों में मुंतकिल हो जाएगा, उनका हुस्न दोबाला होगा। एक अगले मैदान में जाएंगे, वहां पर एक हल्का सा बादल आएगा, उसमें से मुश्को जाफरान की बारिश होगी, मुश्को अंबर की बारिश होगी। उसके बाद और आगे चलेंगे, एक शानदार हवा आएगी जो उनके मन को बहुत शानदार कर देगी, जिसकी बुनियाद पर अंदर खुशी भर जाएगी। एक और मैदान के अंदर जाएंगे, वहां आमाल के मुताबिक हर एक की कुर्सी होगी, किसी की चांदी की, किसी की सोने की, किसी की हीरे मोती की। और रिवायत में आता कि सबसे कमजोर दर्जे की कुर्सी या मकाम के एतबार से नीचे दर्जे की कुर्सी उसकी होगी जो मुश्को अंबर के टीले पर होगी। जिस तरह से रिवायत में आता है कि सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बयान की हुई हकीकतें हैं, इन पर ईमान लाना फर्ज ऐन है। अगर किसी अल्लाह के बंदे ने शक किया, उसने अपने ईमान को दांव पर लगाया और उसके बाद बैठाने के बाद रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होगा कि बताओ कि मैंने तुम पर नेमतें पूरी की कि नहीं की। अल्लाह के बंदे कहेंगे रब्बुल आलमीन आपने वो किया जो हमारे तसव्वुर में नहीं था। कहा कि अभी नहीं, एक नेमत बाकी है, वो फरिश्ता जो सूर फूकेगा। रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होगा कि रब्बुल आलमीन के कलाम को अपनी जबान से मेरे बंदों को सुनाओ। और अल्लाह की जानिब से जुमे के बाजार के बाद अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के जन्नती बंदे अल्लाह के कलाम को सुनेंगे और उसके बाद रब्बुल आलमीन की जानिब से फिर इरशाद होगा अब बताओ कौन सी नेमत। उस जमाने के जानने वाले उनसे कहेंगे एक नेमत बाकी है कि अल्लाह आपने अपने दीदार का आपने वादा किया था दुनिया में कि तुम अपनी आंखों से जन्नत में अपने रब को देखोगे। ये जुमे का दिन वो होगा कि रब्बुल आलमीन का बंदे अपनी आंखों से दीदार फरमाए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हम तो समाज के इतने गंदे हो गए, अगर कोई जन्नत की बातें करता है लोग कहते हैं कौन से हुरो गिलमान की बातें करते हो, तुम किस दुनिया की बातें करते हो। लोग मुल्ला जी का लक़ब देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदीने के लोगों ने जब ईमान के लिए हाथ बढ़ाया, एक ही सवाल किया था क्या मिलेगा। आपने फरमाया दुनिया का कोई वादा नहीं, दुनिया के हुरो कुसूर नहीं, दुनिया के महल्लात नहीं। सहाबा किराम ने कहा कि हम आपके हाथ में हाथ देते हैं, क्या मिलेगा। आपने फरमाया अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की जन्नत। मेरे दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ और इन्हीं बातों को अपने आप से कह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ामंदी से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर किसी अल्लाह के बंदे को नसीब हो जाए, हजारों दुनिया में मालो असबाब हो,
العالمین کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم فرمائے گا تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی کرم فرمائے گا۔ اللہ ہمارے اس جمعے کو ایسا ہی جمعہ بنا دے، رب العالمین ہمارے ہر جمعے کو عید والا جمعہ بنا دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ میں ابھی یہاں آ رہا تھا، میرے کسی عزیز نے مجھے خبر دی کہ کوئی گاڑی چندوسی کی طرف جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، غالباً 2-3 آدمی اس میں شہید ہو گئے، بہت سے لوگوں کے چوٹیں ہیں۔ جو اللہ کے بندے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ عافیت رحمت